أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد۔ یہ سورہ زمر کی 36 نمبر کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے یعنی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح تمام ایمان والے بھی اللہ کے بندے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہیں؟ جواب، اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ اور اے نبی، یہ کافر لوگ تم کو اس اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں سے ڈراتے ہیں، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرتے ہیں تو کوئی اس کو ہدایت پر لانے والا نہیں ہے۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّضِلٍّ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انتقام۔ اور جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے تو اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ بڑے زبردست انتقام لینے والے نہیں ہیں؟ جواب، اللہ تعالیٰ بڑے زبردست بڑے انتقام لینے والے ہیں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ اور اگر تم ان کافروں سے سوال کرو کہ کس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، تو وہ جواب میں ضرور یہ کہیں گے اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا۔ پھر تم ان سے کہو کہ تم ذرا مجھے بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جن بتوں کو تم پکارتے ہو، جن بتوں کی تم بندگی کرتے ہو، اگر اللہ تعالیٰ مجھ کو کوئی تکلیف پہنچانے کا ارادہ کرے تو کیا وہ بت اللہ کی بھیجی ہوئی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ یا وہ اللہ تعالیٰ مجھ پر کوئی مہربانی کرنا چاہے تو کیا وہ بت اس اللہ تعالیٰ کی رحمت کو روک سکتے ہیں؟ بالکل نہیں روک سکتے۔ تم کہہ دو کہ مجھے تو میرے اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے، بھروسہ کرنے والے اسی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ کتنی زبردست ایمان کو سمجھانے والی باتیں اس آیت کے اندر بیان کی گئی۔ پہلی بات یہ اعلان کیا گیا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ کے کافر لوگ آتے تھے اور ڈراتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو مکہ کے کافر لوگ ڈراتے تھے۔
کیا ڈراتے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں، اگر تم نے ہمارے بتوں کی بے ادبی کی، ہمارے بتوں کو برا بھلا کہا، تو بتوں کا اثر بہت سخت ہے، بتوں کی طاقت بہت سخت ہے، اس سے تم لوگ بچ نہیں سکیں گے۔ وہ بت تم کو کچھ کر ڈالیں گے، وہ بت تم کو پاگل کر ڈالیں گے، وہ بت تم کو بیمار کر ڈالیں گے، وہ بت تم کو تکلیف میں ڈال دیں گے۔ اس طریقے سے وہ لوگ ڈراتے تھے۔ تو اس آیت کے اندر اعلان کیا گیا کہ یہ صاف صاف بات کہہ دو کہ اللہ تعالی اپنے نبی کی حفاظت کرنے کے لیے کافی ہے۔ کوئی بت اللہ کے نبی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ تعالی تمام ایمان والوں کی حفاظت کرنے کے لیے کافی ہے۔ کوئی بت ایمان والوں کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ آج بھی دنیا کے اندر کچھ لوگ ہیں جو بتوں سے، بھوتوں سے اور باپوؤں سے اور شریر جینوں سے لوگوں کو ڈراتے ہیں۔ تو صاف بات یاد رکھ لو، اللہ تعالی حفاظت کرنے والے ہیں، اللہ تعالی بچانے والے ہیں، سب کچھ اللہ کے قبضے میں ہے، اللہ کی قدرت میں ہے۔ جو شخص ایک زبردست اللہ کا بندہ بن چکا ہو، وہ ان بے بس بتوں سے کیا ڈرے گا؟ ان عاجز، کمزور، خود دوسروں کے بنائے ہوئے بتوں سے کیا ڈرے گا؟ جو آدمی اللہ کی حفاظت میں آ گیا تو کوئی ان کا بال بھی توڑ نہیں سکتا، بال ٹیڑھا بھی نہیں کر سکتا، کسی طرح کی کوئی تکلیف بھی پہنچا نہیں سکتا۔ تو یہ کافر لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتوں سے ڈراتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو نبی کو ان کافروں کی دھمکیوں پر دھیان نہیں دینا ہے، مسلمانوں کو بھی دھمکی پر دھیان نہیں دینا ہے، اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ لیکن یہاں ایک کام کا مسئلہ بھی سمجھ لو، جو انسان کسی مسلمان کو ڈرائے کہ تم حرام کام کرو، گناہ کا کام کرو، اگر تم نے حرام کام نہیں کیا تو تمہارا افسر، تمہارا آفیسر، تمہارا اوپری، تمہارا ہیڈ، تمہارا باس، جن کے تم محتاج سمجھے جاتے ہو، تم سے ناراض ہو جائے گا، تم کو تکلیف پہنچائے گا، تم کو سسپینڈ کر دے گا، تم کو پگار کاٹ لے گا، تنخواہ کاٹ لے گا، تو ایمان والے کو بالکل ڈرنا نہیں چاہیے۔ کسی باس، کسی افسر، کسی ہیڈ، کسی آفیسر کی وجہ سے حرام کام نہیں کرنے کا، گناہ کا کام نہیں کرنے کا۔ سب سے بڑے اللہ تعالی ہے۔ آپ کو ڈرانے والا مسلمان ہو تو بھی نہیں ڈرنے کا۔ کسی مسلمان سے ڈراوے
کہ یہ مسلم آفیسر تم کو تمہارا پروموشن، تمہاری ترقی روک لے گا، تو ابھی نہیں ڈرنے کا۔ آج دنیا میں عام طور پر نوکری میں، ملازمت میں ایسا ہو رہا ہے کہ شریعت کے احکام، اللہ کے قانون کے خلاف کرنے پر لوگوں کو ابھارا جاتا ہے کہ بھائی اگر تم شریعت پر عمل کرو گے تو تمہارا افسر تم کو سزا دے گا۔ اس آیت میں بتلایا اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے گناہ سے بچو، گناہ اور حرام سے بچنے کا پکا ارادہ کر لو، اللہ کے حکم کو مانو، کسی افسر، کسی آفیسر، کسی اوپری، کسی باس، کسی ہیڈ کی پرواہ مت کرو، خاص طور پر اللہ کے معاملے میں، تو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی۔ بہت تو وہ کیا کریں گے، نوکری چھوٹ جائے گی نا، جاب چھوٹ جائے گی نا، اللہ تعالیٰ دوسری جگہ سے روزی کا انتظام کر دیں گے، اللہ دوسری جگہ سے روزی عطا فرما دیں گے۔ تو آدمی کو صرف نوکری کے لیے، عہدے کے لیے ناجائز کام نہیں کرنے کا، گناہ کا کام نہیں کرنے کا، حرام کام نہیں کرنے کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یاد رکھو، جس کو اللہ گمراہ کر دیوے اس کو کوئی صحیح راستہ نہیں بتلا سکتا، اور جس کو اللہ ہدایت پر لے آوے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ اور اللہ تو بڑے طاقت والے ہیں، اللہ ظالموں سے بدلہ لے سکتے ہیں، اللہ ظالموں پر پورا قابو اور کنٹرول رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ظالموں پر بھی پوری طاقت رکھنے والے ہیں۔ پھر توحید کا مضمون سمجھایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مشرک لوگ تھے وہ ایک اللہ کو مانتے تھے اور ساتھ میں بہت سارے بتوں کو شریک کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ ان مشرکوں کو پوچھو آسمان کس نے پیدا کیے، زمین کس نے پیدا کی، تو وہ جواب میں کہیں گے اللہ نے آسمان پیدا کیے، زمین اللہ تعالیٰ نے پیدا کی۔ تو کہا ایک طرف تم مانتے ہو کہ آسمان اللہ نے پیدا کیے، زمین اللہ نے پیدا کی، تو پھر اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ جو اللہ آسمان پیدا کرے، جو اللہ زمین پیدا کرے، اسی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ پھر ایک بات کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو تکلیف کا فیصلہ کر لے، کسی کی تقدیر میں بیماری، مصیبت، تکلیف لکھی ہوئی ہے، اللہ حفاظت میں رکھے، تو دنیا کے تمام انسان مل کر کے بھی اس تکلیف کو دور نہیں کر سکتے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کسی پر مہربانی کا ارادہ کرنا چاہے، کسی کو اللہ عزت دینا چاہے، کسی کو اللہ تندرستی دینا چاہے، کسی کو اللہ عافیت دینا چاہے، کسی کو اللہ راحت دینا چاہے، تو کوئی اللہ کی رحمت اور مہربانی کو روک نہیں سکتا۔ اللہ جو دینا چاہتے ہیں دے کے رہتے ہیں۔ تکلیف دور کرنا چاہے تو کوئی کسی کو تکلیف نہیں دے سکتا۔ اللہ مہربانی کرنا چاہے، اللہ کی مہربانی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اللہ ہمارے کام بنانے والے ہیں، اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ مشرکوں سے یہ سوال کیا گیا، جب یہ آیت اتری، اللہ کے یہاں سے آیت آئی تو مشرکوں کو سوال کیا گیا۔ کیا سوال کیا؟ کہ بتلاؤ آسمان زمین کس نے پیدا کی؟ تو وہ جواب نہیں دیا، انہوں نے بولے نہیں۔
تو پھر یہ آیت آئی قل حسبی اللہ، میرے لیے میرے اللہ کافی ہے کام بنانے والے، اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ سوال خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کافروں سے کیا تھا۔ جب ان سے کوئی جواب نہیں بنا تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کا اعلان فرما دیا، اللہ کام بنانے والے، اللہ آسمان پیدا کرنے والے، اللہ زمین پیدا کرنے والے، اللہ تکلیف کو دور کرنے والے، اللہ رحمتوں سے نوازنے والے، اللہ کام بنانے والے، اسی اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ایک حدیث سن لو، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ روایت منقول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس انسان کو یہ بات اچھی لگتی ہو کہ وہ دنیا میں سب سے زیادہ طاقت والا ہو جائے تو وہ اللہ پر بھروسہ کر لے وے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات۔ جس آدمی کو دنیا میں سب سے زیادہ طاقت والا بننا ہو تو وہ اللہ پر بھروسہ کرے۔ آج لوگ طاقت والا بننے کے لیے کیا کیا کرتے ہیں، اور آیت میں یہاں حدیث نے فرمایا جو آدمی اللہ پر بھروسہ کرے گا وہ سب سے زیادہ طاقت والا ہے۔ آگے فرمایا جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ سب سے زیادہ مالدار ہو جاوے تو اپنے ہاتھ میں جو چیز ہے اس سے زیادہ جو اللہ کے پاس ہے اس پر بھروسہ کرے۔ سب سے بڑا مالدار بننے کا طریقہ سیکھ لو۔ آپ کے ہاتھ میں مال ہے، دولت ہے، دکان ہے، پراپرٹی ہے، بینک بیلنس ہے، سب کچھ ہے، اس پر نظر نہیں، اس پر بھروسہ نہیں، زیادہ بھروسہ جو اللہ کے خزانے میں ہے، اور اللہ کے خزانے بہت بڑے ہیں، اللہ کے خزانے بہت بڑے ہیں، تو اللہ کے خزانوں پر نظر رکھو، تم دنیا کے سب سے بڑے مالدار بن جاؤ گے۔ تیسری بات سمجھو، حدیث میں فرمایا جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ دنیا میں سب سے زیادہ عزت والا ہو جائے تو وہ اللہ کا تقوی اختیار کرے۔ سب سے زیادہ عزت والا بننا چاہتے ہو تو بڑے تقوی والے بن جاؤ، بڑے متقی بن جاؤ، سب سے زیادہ عزت والے تم بن جاؤ گے۔ اللہ نے تقوی میں بڑی عزت رکھی ہے، اللہ نے توکل اور بھروسہ کرنے میں بڑی طاقت رکھی ہے، اور اللہ کے خزانوں پر جو نظر رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کو بڑا غنی، بڑا مالدار اللہ اس کو بنا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے اپنے غیبی خزانوں پر یقین عطا فرماوے، اللہ ہمیں اس کی اپنی قدرت پر توکل عطا فرماوے، اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جاوے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھلے کام کی توفیق عطا فرماوے۔